یہ تو زمین پر جائیں گے، زمین پر تو یہ فساد کریں گے، جھگڑیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے۔ اب دوسری حدیث دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جانتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک ڈیوٹی لگا دی ہے، انہیں ایک ذمہ داری دے دی ہے کہ زمین پر گھومو، گشت کرو۔ بعض احباب ہیں، رمضان المبارک ملا ہے، بڑی برکتیں رحمتوں والا مہینہ ہے، آپ دیکھیں ایک دن بھی تراویح پڑھنا میسر نہیں ہوتی، قرآن کو کھولنے کی زحمت نہیں ہوتی، روزہ رکھنے کی زحمت نہیں ہوتی۔ تو وہ جو فرمایا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، اب اس کی آپ تفسیر سنیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری لگا دی، وہ زمین پر گھومتے ہیں، وہ زمین پر گشت کر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائیے اپنے نصیب پر جب وہ فرشتے کسی ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو انہیں آسمان سے لے کر زمین تک گھیر لیتے ہیں اور ان پر نور کے سکینہ برساتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہاں اہتمام کیا گیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ پھر وہ واپس جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، رب تو سب جانتا ہے، اپنی حدیث سنی ہوگی، رب پھر پوچھتا ہے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں دیکھا؟ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم ہیں تو تیری تسبیح اور تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، تو انہیں پیدا کر رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ تو خدا کی قسم جب فرشتے یہاں پر جا کر آپ کا نام لیں گے نا کہ ہم نے ان بندوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کو کیسا کرم آئے گا، کیسا رحم آئے گا۔ پھر یہ نصیب اور یہ بگڑیاں اور یہ تقدیر کتنی جلدی بدل جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سعادت کی بات ہے۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور انعامات خداوندی کے حوالے سے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ بنی اسرائیل میں کثرت انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، اکثریت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں انبیاء کی آتی رہی، ٹھیک ہے۔ ان کو دنیاوی خوشحالی بھی دی گئی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات بھی دی گئی، ان کے لیے وادی سینا سے آسمان سے من و سلوہ بھی اترا جاتا تھا، آسمان سے کھانا اتر رہا ہے، لیکن قوم بڑی تھی ناشکری، آسمان سے کھانا اتر رہا ہے لیکن پھر بھی یار وہی چیزیں چل رہی ہیں، ہاں ہم بھی ایک چیزیں چاہتے ہیں، یار یہی مینیو چل رہا ہے، یار کچھ آ ہی رہی ہے۔ تو ہم نے شکر کرنے والا بننا ہے، ہم نے ناشکری نہیں کرنی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے میں اس میں زیادتی کر دوں گا۔ تو شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کے مسلمان بھائی دیکھیں فلسطین میں موجود ہیں، کس طرح جو ہے وہ کفار انہیں جو ہے مار رہے ہیں، انہیں شہید کر رہے ہیں، ان پر بامبنگ کر رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ زندہ مار رہے ہیں، بچوں کو نہیں چھوڑ رہے، خواتین کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن دیکھیں کس طرح نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہے کہ ڈٹ کے کفار کے سامنے اللہ کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ کے ایمان کی کیا عالم ہوگا۔ تو ایمان لائیں، ڈٹ جائیں، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، ہر حال میں اللہ جس حال میں رکھے، کوئی بھی جتنے بھی مصائب آ جائیں، پریشانی آ جائے، یہ نہ سوچیں یار ہمارے ساتھ یہ کیوں پریشانی آ رہی ہے، مسئلے مسائل کیوں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے نا، وہ جس حال میں رکھے، جب اس کیفیت پر آ جائیں گے نا آپ، تو پھر دیکھیں آپ کے کام کس طرح جو ہے وہ سب رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو بنی اسرائیل تھی وہ بڑی ناشکری قوم تھی، ٹھیک ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ناحق جو ہے وہ قتل بھی کیا، عہد شکنی کی وعدہ کرتے تھے، خلافی کرتے تھے، کلام اللہ میں لفظی و معنوی تحریف کرتے تھے۔ لفظی اور معنوی تحریف کون کرتے تھے؟ یہودی کرتے تھے، اور آج قادیانی ان کے بھائی ہیں، یہ خبیث لعین ملعون زندیق۔ آپ کو پتہ ہے ابھی جو کیس چل رہا ہے، چیف جسٹس نے جو فیصلہ سنا دیا، یہ کتابیں چھپ رہی ہیں ان کی تفسیر صغیر کے نام سے، 1957 یا 61 سے چھپ رہی ہے کتاب، اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ معنوی تحریف کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کا وہ آپ دیکھیں کہ تفسیر صغیر لکھی ہوئی، قرآن کریم پورا موجود ہے، اور انہوں نے کیا ہے، معنوی تحریف کر دی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آپ آیت پڑھیں گے تو اس میں وہ اپنے نعوذ باللہ مسیلمہ کذاب کا نام لکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ یہ معنوی تحریف ان کی چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ہمارے اہل سنت کے اکابرین اس کے اوپر چیدہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے اوپر چیزوں پہ نظر رکھے، اور ان کی گردن تھامی ہوئی ہے۔ باقی تو ہماری امت پتہ نہیں کن چکروں میں لگ گئی، اس کی نماز ہوئی، اس کی نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ہوئی، اس کی نہیں ہوئی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو اصل معاملے اللہ کے بندے ان کو تو دیکھو،
وہ قادیانی دیکھیں، ابھی جو ہمارا اہل سنت کی طرف سے جو وکیل کیا گیا ہے اس کی ڈرافٹنگ دیکھیں، اور قادیانیوں کی جو وکیل ہے اس کی ڈرافٹنگ دیکھیں، بہت فرق ہے۔ جس طرح وہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور جس طرح ہم اہل سنت لڑ رہے ہیں، ہماری کیس میں جانی نہیں ہے۔ وہ چیف جسٹس ایسی تھوڑی نا فیصلہ سنا رہا ہے۔ تو ان جو بنیاد ہے نا، یہ اساس ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بلا وجہ کی بحثوں میں، بلا وجہ کے سوالات میں یہ بنی اسرائیل کا ذکر تھا۔ اللہ نے کہا نا گائے ایسی لیا ہو، ذبح کیا، کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، یہ کیسا ہو، وہ کیسا ہو، اس لیے زیادہ سوال سے بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کا طریقہ اور یہ کام ہے، جو مل گیا بس آ گیا، بس وہ حق ہے، اس کے علاوہ بات کو کریدنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قاتل معلوم کرنے کا عجیب طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا تھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ معروف واقعہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، قاتل نہیں ملتا تھا کہ کون اس کا قاتل ہے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا تھا، یہ تذکیر بعد الموت جو ہم نے پڑھا تھا کہ موت کے بعد زندگی کا قائل نہیں تھا، وہ کہتا تھا بس جو ہے نا یہ دنیا ہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا، صحابہ موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سمندر میں اپنی ایک انگلی کو ایسے بھگویا اور یہ نکالا اور کہا کہ کتنا پانی لگا ہوگا سمندر کا؟ صحابی نے کہا اس پہ تو کچھ بھی نہیں لگا ہوگا۔ کہا یہ جو پانی لگا ہے نا، کتنا پانی لگا ہوگا سمندر سے انگلی نکالی؟ کہا یہ دنیا ہے، اور یہ جو